کہ وہ جو عذاب کو دعوت نے چیلنج کیا تھا اللہ کو، اور اللہ نے اس چیلنج کا جواب قرآن میں دیا ہے، مطلب وہ کنورزیشن ہے پوری. ذرا یہ بتائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی جو آمد ہوئی ہے، اب ایک سلسلہ دوسرا، ایک تو یہ ہو گیا کہ عذاب کو چیلنج کیا گیا، اللہ کو معاذ اللہ چیلنج کیا گیا اس کی طاقت کو، اس کے بعد باقاعدہ فرشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا کیونکہ حجت اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک تمام کی ہے. اور پھر جو عذاب کی شدت تھی اور 5 بستیوں کا جو حال ہوا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ایک پیش کردہ کرینہ اور قاعدہ ہے، ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ بربادیاں اور تباہیاں جو تم پر مسلط کی جاتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. درست، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. اور ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبائر سے بچتے چلے جاؤ تو تمہارے صغائر کو میں معاف کر دوں گا، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا نیکیوں کے ذریعے. لیکن یہ قوم بڑی، آپ اچھا قوموں پر آپ عذاب کا اگر دیکھیں نا، قوم لوط پر دیکھیں، قوم نوح پر دیکھیں، قوم عاد پہ دیکھیں، قوم سمود پہ دیکھیں، ان اقوام پر اگر آپ عذاب دیکھیں نا تو مسلسل ایک ہی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور وہ ہے ان قوموں کی نافرمانیاں، درست، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. قوم لوط کے اندر بھی یہی بات تھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام حجت فرماتا ہے. مجھے وہ بات یاد آتی ہے، عبد الرحمن بن جبیر فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جب قبرص فتح ہوا تو وہ ابو دردا زارو قطار رو رہے تھے کونے میں بیٹھے، تو پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ حالانکہ یہ تو خوشی کا موقع. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اتنی مضبوط قوم، اتنی طاقتور قوم کا آج یہ حال ہوا ہے اس کی رب کی نافرمانی کی وجہ سے. اگر کل مسلمان نافرمانی کریں گے، کسی برائی میں مبتلا ہوں گے، تو کیا ان کا یہ حال نہیں ہوگا؟ درست. تو یہ طے شدہ بات ہے. تو جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی اس قوم کو منع کیا، اور بعد میں لوط علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا گیا. ٹھیک ہے، اور آپ منع فرماتے رہے، لیکن یہ قوم جو ہے کبھی باز آنے والی نہیں تھی، بلکہ شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور یہ دعوت دے رہی تھی عذاب کی، اور بار بار چیلنج کر رہی تھی جس بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور جو مجادلہ ہوا یا جو مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کے اور فرشتوں کے مابین، تو آپ نہیں چاہتے تھے. آپ نے پوچھا تم کرنے کیا آئے؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں رب نے مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے، لنرسل علیہم حجارہ، تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں. اس پر آپ نے ان کے ساتھ مجادلہ کیا، آپ نے اس کے ساتھ مباحثہ کیا، لیکن اس مباحثے کے پیچھے نہ تو اللہ کی نافرمانی تھی، اور نہ ہی جو ہے فرشتوں کو اکسانا تھا کہ وہ عذاب واپس لے جائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی کنورسیشن ہو رہی ہے. جی، اور یہ کنورسیشن میرا خیال ہے وہی موقع ہے، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی. بشارت کی بالکل ایجسنٹ. انہوں نے دوبارہ جب یہ بات کی آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کم از کم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس قوم پر عذاب لے کے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک بات تو بتاؤ، اگر 100 بندہ عبادت گزار ہو تو کیا پھر بھی بستی پر عذاب مسلط کا؟ کہا نہیں، پھر نہیں کریں. کہ اگر 50 پھر 10 اللہ حاضر قیاس وہ ایک پر آ گئے، تو آپ نے فرمایا تو لوط علیہ السلام بھی تو اس بستی میں ہے. تو کہا قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اس کے اندر موجود ہے، لیکن ننجینہ واہلہ الا من رافع. فرمایا ہم لوط کو علیہ السلام کو بھی ہم بچا لیں گے، ان کے اہل و عیال جو ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں، 2 داماد تھے، ان کو بچا لیں گے، لیکن ہم نے بستی پر عذاب جو ہے وہ لے کے آنا ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی وہ آیات آتی ہیں جن کے اندر جو ہے اچھا ان کی لوط علیہ السلام کی زوجہ نے چھت پہ کھڑے ہو کے اشارہ کیا کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نوجوان آئے ہیں، یہ مہمان بن کے آپ کے پاس آئے، اور اصرار کیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں. آپ نے منع فرمایا یہ قوم ایسی برائی میں مبتلا ہے جو زمین پر پہلے کبھی کسی نے نہیں کی. اب ذرا یہ بتائیے، فرشتوں کی آمد ہو گئی، ذرا وہ منظر نامہ میں سننا چاہ رہا ہوں، ذرا وہ بتائیے وہ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ جب فرشتے آپ کے مہمان بن کے آپ کے گھر تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے آپ کے پاس، تو آپ بہت پریشان تھے، طبیعت میں بڑا اضطراب تھا، اور خدشہ اس بات کا تھا کہ میری قوم کی نافرمانی یا بدعمالی جو ہے اس کے اثرات ان پر مرتب نہ ہو. وہی کچھ ہوا جو آپ سوچ رہے تھے، آپ کی زوجہ نے نافرمانی کی. اچھا میں یہاں ایک اور بات کرتا چلوں، بڑا ہی سینسٹیو اور حساس پوائنٹ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی بدکار نہیں تھی. بالکل ٹھیک. یہ خامی ضرور تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کی ہوں یا ان کی ہوں، وہ بات آگے جا کے پہنچاتی تھی، کنوے کرتی تھی میسیج، لیکن خود ان کے اندر ایسی کوئی اخلاقی برائی موجود نہیں تھی. اچھا انہوں نے چھت پہ کھڑے ہو کے اشارہ کیا کہ بہت حسین لڑکے اور ایسے خوشبودار، تم نے ایسا نہ حسن دیکھا ہوگا نہ ایسی خوشبو دیکھی ہوگی. وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی، اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اور اس سے پہلے اس برائی میں وہ لوگ مبتلا تھے. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي. فرمایا میری قوم
خدا کا خوف کر لو, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ ایسا کام نہ کرو, میں تمہیں منع کر رہا ہوں. اس قوم کی بیٹیاں موجود ہیں, ان کے ساتھ تم نکاح کر لو. الیس منکم رجل رشید, کیا تم میں ایک بھی رجل رشید نہیں ہے, کوئی ایک بھی باشعور آدمی نہیں؟ کیا تم سب کے شعور کے دریچے بند ہو گئے؟ کیا تم سب کے شعور کے جو ہے چراغ بجھ گئے ہیں, گل ہو گئے ہیں؟ خدا کا خوف کر لو, آپ نے روکا. لیکن وہ قوم نے کیا کہا, قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لا تعلم ما نريد. فرمایا ہمیں آپ کی قوم کی بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں. اور جب اس حد تک چلے گئے, اس حد تک چلے گئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس حد تک وہ غلاظت اور گندگی میں گر گئے. پھر اجازت چاہیے فرشتوں نے, جب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونے لگے تو پھر جبریل امین نے اجازت چاہیے, روایات میں آتا ہے. اور پھر اپنا ایک پر مارا, سارے کے سارے اندھے ہوئے اور دیواریں ٹوٹے گھر پہنچے. پھر اپنے رب سے اجازت چاہیے, یا اللہ اب ہمیں اجازت دے دے, ہم ان پر عذاب نازل کریں. قرآن اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہ سافلھا, پھر ہمارا عذاب آیا تو ہم نے نیچے والا حصہ اوپر کر دیا, اوپر والا ہم نے نیچے کر دیا. وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل مندود, اور پھر ہم نے پھر پتھر, اور پتھر بھی گائیڈڈ سٹون, گائیڈڈ میزائلز میزائل پھینکے. اور وہ تربوز جتنے تھے, تربوز جتنا ان کا سائز تھا, اور آج بھی وہ ان راہوں پر موجود ہیں. جب اس راستے سے گزرا جاتا ہے تو رائٹ اور لیفٹ پتھر آج بھی موجود ہیں, ان کا سائز اتنا ہے, اور ان پر نشان بھی موجود ہیں جس قوم کی بربادی کا سبب ہے. جن کے نام تھے, کہا یہ جاتا ہے کہ انہی کو لگتے تھے, بلکہ جو بستیوں سے باہر تھے, بستیوں سے باہر جا کے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا. یعنی ایک تو یہ کہ پتھروں کا مینا برسا, اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے کریکٹ ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا. دوسرا یہ کہ زمین کو اپنے پر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں تک لے گئے اور پھر لا کے یوں پلٹ دیا. ایسا ہی 400 میٹر وہ ڈیپتھ میں گئی, اور پھر کیا ہوا, نتیجہ کیا نکلا, جو پانی تھا نیچے وہ پانی اوپر آ گیا, اور وہ ڈیڈ سی جسے آپ فرما رہے تھے وہ پیدا ہوا. اچھا, یہ کہا یہ جاتا ہے کہ سطح سمندر سے جو سب سے زیادہ مطلب نچلی سطح پہ زمین ہے وہ یہ ڈیڈ سی, اور یہاں سے پانی باہر نہیں نکلتا, باہر نہیں رہتا ہے, سالٹ واٹر ہے. اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی, بدبودار ہے, نہ کوئی نباتات ہے, نہ کوئی جاندار اس کے اندر ہے. ان کے گناہوں اور بدعمالیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ اس کے اثرات جو ہے ویسی کوئی میگنیٹک فیلڈ بن گئی کہ وہاں کوئی جاندار زندہ رہ ہی نہیں